حي على بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاته. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے بلند کر دی جائے تو تم نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ. وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ اور جب نماز کے لیے آؤ تو تم پر سکون ہو، اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے آؤ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا جتنی نماز امام کے ساتھ ملے اتنی نماز پڑھ لو. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا اور جتنی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے وہ بعد میں اس کو مکمل کر لو. فرمایا کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ کیونکہ جب کوئی آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے تو وہ آدمی نماز ہی کے اندر ہوتا ہے. اس سے پہلی احادیث وضو کے بارے میں، وضو کی فضیلت کے بارے میں، وضو کی اہمیت کے بارے میں، وضو کرنے والے کی فضیلت، وضو کے ذریعے جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں ان چیزوں کا بیان، اس کے بعد وضو کے بعد کی دعائیں، وضو کے بعد کے اذکار، اس کے بعد تحیۃ الوضو کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ روایتوں کے اندر آیا. اب وضو کے بعد آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، لہٰذا نماز کے باب کے اندر سب سے پہلے مسجد کے آنے کے لیے، مسجد کی طرف چلنے کے لیے جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ان آداب کا اس روایت کے اندر تذکرہ کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کوئی آدمی اقامت کے بعد، اذان کے بعد مسجد کی طرف آئے تو مسجد میں آتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے مسجد کو نہ آئے. اور جب مصلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے، مسجد کو آنے کی کوشش کرے تو ان آنے والے آدمی پر سکون، اطمینان اور وقار کی کیفیت ہو. یہ نہیں کہ بھاگتے بھاگتے جلدی جلدی وضو کرتے، جلدی جلدی جماعت کو پانے کے لیے، جماعت کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آ کر امام کی نماز میں شامل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ایمان والوں کو منع کیا. فرمایا کہ جتنی نماز امام کے ساتھ ملے اتنی نماز امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جتنی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اس نماز کو مکمل اور پورا کرو. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بندہ نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ آدمی اسی وقت نماز کے اندر ہوتا ہے، یعنی گویا وہ آدمی نماز ہی کے اندر ہے اور اللہ رب العالمین اس کو نماز کے اندر ہونے کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. لہٰذا ثواب کو پانے کے لیے یا نماز کی رکعات کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے جلدی جلدی مسجد میں آنا یہ خلاف سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایمان والوں کو منع کیا ہے. خاص طور پر یہ چیزیں اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جب ہم وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتے رہتے ہیں، امام رکوع کرنے کے لیے جاتا ہے یا رکوع کرتا ہے، رکوع سے اٹھنے سے عین تھوڑی وقت بہت سارے مصلی بھاگ کر رکوع کو پانے کی، رکوع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رکعت کو حاصل کر لیا، رکعت کو پا لیا. حالانکہ اس طریقے سے بھاگ کر آ کر دوڑ کر آ کر نماز میں شامل ہونا اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. اور بعض حضرات جو ہے جب نماز کے لیے آتے ہیں، امام جب سجدے کی حالت میں ہو یا پھر رکوع کی حالت میں ہو یا تشہد کی حالت میں ہو تو امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی جب امام قیام میں کھڑے ہوں گے اس وقت وہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے ہیں. یہ چیز بھی خلاف سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ جب تم مسجد میں آؤ، امام کو جس نماز کی جس حالت میں پاؤ اس نماز امام کے ساتھ اس حالت کے اندر شامل ہو جاؤ. یعنی اگر امام قیام میں ہے تو قیام میں شامل ہو جاؤ،
امام رکوع میں ہے تو رکوع میں شامل ہو جاؤ، امام اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں شامل ہو جاؤ، امام اگر تشہد میں ہے تو تشہد میں شامل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ امام کا انتظار کر کے ٹھہرا جائے، امام کے قیام میں آنے کے بعد اس وقت رکعت باندھی جائے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آنے اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب اور سنتیں اللہ کے نبی نے یہ بتلائی کہ جب یہ مصلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آئے تو بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ مسجد میں آئے، اور جب اسی وقت آدمی چین اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں آئے گا جماعت کو حاصل کرنے کے لیے جب اذان سے پہلے یا اذان کے فوراً بعد اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ جب اذان کے ختم ہو جانے کے بعد جماعت کا وقت بالکل قریب ہے، اس وقت اگر مسجد میں آنے کی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، تو پھر اسی طریقے سے بھاگم دوڑی کر کے جلدی جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کرے گا اور جماعت کو پانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا سکون، اطمینان اور وقار کی کیفیت آدمی کے اوپر اسی وقت طاری ہوگی جب اذان کے فوراً بعد وضو کر کے مسجد کے لیے نکل جانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا یہ آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں مسجد میں آنے کی۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں دوڑ کر، بھاگ کر رکعت کو، نماز کو، جماعت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ سنت کی خلاف ورزی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔